السلام علیکم ڈے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کے آئی ہوں۔ تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اتنے دن کا گیپ کیوں دیتی ہوں، تو آپ لوگ رسپانس ہی نہیں دیتے۔ تو جب آپ لوگ رسپانس نہیں دیتے تو میرا بھی دل جو ہے وہ پھر نہیں کرتا کرنے کو، لیکن پھر بھی میں سوچتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ رسپانس دے دو، پھر میں جو ہے وہ ناول لے کے آ جاتی ہوں۔ اگر آپ اچھا سا رسپانس دیں تو یقین کریں میں آپ لوگوں کو ڈیلی ایپیسوڈ دیا کروں۔ تو یہ ناول جو آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ پسند آ رہا ہوگا۔ تو پچھلی ساری ایپیسوڈ موجود ہیں، آپ لوگ اگر پڑھنا چاہتے تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو چلیے اب بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ فون کی آواز پر زریان کی آنکھ کھلی تو وہ کہیں نہیں تھی، بابا کی کال تھی، ان کو آنے کا بول کر وہ واش روم میں گھس گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہوتا ہوا وائٹ شلوار قمیص پہنے نیچے آیا، تیاری دیکھنے لگا۔ مہندی شروع ہونے میں کچھ ہی گھنٹے رہتے تھے۔ مہندی کی رسم صرف لڑکیوں کی ہونی تھی، لیکن تیاری تو سارے مردوں نے ہی کرنی تھی نا، اس لیے وہ سب انتظامات دیکھ رہے تھے۔ گرین شرارے کے ساتھ یلو کرتی پہنے، یلو بلو کلر کا دوپٹہ سر پر جمائے، خوبصورت زیورات پہنے، وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اوپر سے بیوٹیشین اپنے ماہر ہاتھوں کے جادو سے اس کے حسین نئے نقوش کو مزید نکھار دیا تھا۔ اس کا کمسن حسن وہاں ہر ایک کو مات دے رہا تھا۔ ماشاءاللہ میری چھوٹی سی بھابھی صاحبہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے۔ آسانی سے پیچھے سے گلے لگاتے ہوئے کہا تو حالس کی بھابھی کہنے پر لال ہو گئی تھی۔ حضا خود بھی فل یلو غرارہ شرٹ میں تیار، بالوں کا جوڑا بنایا، دوپٹے کو ایک کندھے پر ڈالا، ہلکے سے میک اپ اور لائٹ جویلری میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ آنا کو بیوٹیشین تیار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پیر جان کے بلاوے پر حضا اور آنا دونوں دوسری لڑکیوں کے ساتھ حالے کو تھام کر باہر آئی تھی۔ وہ اسٹیج پر بٹھایا، پھر باری باری گھر کی سبھی عورتوں نے رسم کی۔ اس کے بعد رشتہ دار اور گاؤں کی عورتیں رسم کرنے لگی تھی۔ مرد سارے مردان خانے میں تھے۔ زریان جب سے اٹھا تھا اسے نہیں دیکھا تھا، اس لیے کام کے بہانے وہ حویلی کے لون کی طرف آیا تھا جہاں مہندی کا انتظام تھا۔ اس نے سامنے دیکھا تو وہ گرین کامدار شلوار میں ہاتھوں میں بھر بھر کے چوڑیاں پہنے، بڑے نفاست سے کیے گئے میک اپ میں حالے کے ساتھ بیٹھی۔ اس کے دل میں آر پار ہو رہی تھی۔ اس نے جی بھر کے اسے دیکھا، پھر خود پر کسی کی نظر محسوس کر کسی نے نظر اٹھا کے دیکھا تو زریان اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس سے آنا کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ اس نے جلدی سے نظر چرا لی۔ اس کے چہرے پر حیا کے رنگ دیکھ کر وہ اندر سے شار ہوا تھا اور واپس مردان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ اشفل حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، وہی رونقیں تھی۔ اس کے قدم بڑھنے سے انکاری تھے۔ وہ اس دشمن جان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بھائی کہاں کھو گئے ہو؟ روحان گاڑی سے بیگ لے کر آیا تو وہیں کھڑا حویلی کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اچھا چلو اندر، پہلے فریش ہو جاتے ہیں پھر مردان خانے چلیں گے، سب وہیں پر ہیں۔ روحان اس لیے حویلی کے اندر آئے، اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دلشیر فریش ہونے واش روم چلا گیا تھا۔ روحان کو زریان کی کال آئی تھی تو وہ کال اٹھاتا باہر نکل گیا۔ آسا بیٹا جاؤ، روحان آیا ہے، تم ملازمہ سے کافی بنا کے اس کے روم میں دے آؤ تاکہ سفر کی تھکاوٹ اتر جائے۔ فائزہ بیگم نے آزاد سے کہا جو حالے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جی ماما میں ابھی دے کر آتی ہوں، وہ کہہ کر حویلی کے اندر چلی گئی۔ وہ کافی لے کر روحان کے روم میں داخل ہوئی تو ڈریسنگ کے سامنے خود پر پرفیوم چھڑکتے دلشیر کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی، جلدی سے واپس جانے لگی۔ باہر پر دلشیر نے دروازے کی طرف دیکھا تو جیسے نظروں نے نہ ہٹنے کی قسم کھا لی ہو۔ پہلے جوڑے میں لگ بھی وہ اتنی حسین رہی تھی، دل بہت بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ نظریں بے تاب ہو کر اس کے وجود کا طواف کرنے لگی کہ ایک دم بے ساختہ رکا، آنکھوں میں تحیر سمیٹ آئی تھی۔ دل نے جیسے سینے میں سر پٹکا، اپنا وجود ہوا میں محسوس ہونے لگا تھا۔ کمرے میں آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ قدم بری طرح ڈگمگائے تو اس نے ڈریسنگ ٹیبل کا سہارا لیا تھا۔ اس کے جسم میں ہوئی اس نئی تبدیلی نے اسے نئے سرے سے اذیت میں مبتلا کیا تھا۔ حضا جلدی سے کمرے سے نکل کر جانے لگی کہ سامنے ساتھی روحان کو دیکھ کر رک گئی۔ بھائی آپ کہاں تھے؟ میں کافی لے کر آئی تھی آپ کے لیے۔ وہ روحان کے پاس آتے ہوئے گھبرا کر کہنے لگی حضا میں کال کر رہا تھا اور گھبرائی ہوئی کیوں ہو تم؟ اس نے حضا کے ہاتھ سے کافی لیتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ وہ آپ کے دوست کمرے میں تھے، مجھے نہیں پتا تھا اس لیے میں جلدی سے آ گئی۔ حضا نے جلدی سے بتایا تھا۔ اچھا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ دلشیر تھا میرے روم میں اور تم جاؤ انجوائے کرو، ہم آتے ہیں، تھوڑی راستہ صاف کر دینا اپنے بھائی کے لیے، اس نے شوہر سے کہا تو حضا نے سر کو خم دیا اور مسکراتے ہوئے چلی گئی تھی۔ جب کمرے میں آیا تو دلشیر ڈریسنگ کے سامنے ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، شاید بہت مشکل سے اپنے آنسو کو روکا ہوا تھا، لیکن اس کے بس میں نہیں تھا۔ اگر منگنی بھی ہوتی تو وہ منگنی ختم کر کے حضا سے دلشیر کی شادی کروا دیتے، لیکن عائشہ اور رضا کا نکاح ہوا تھا اور رضا اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس صورت میں وہ اپنے دوست کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا، لیکن وہ اسے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تم تیار ہو گئے؟ یار 10 منٹ میں تیار ہو کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں باہر، تب تک تم یہ کافی ختم کرو۔ وہ کپ ٹیبل پر رکھتا ہوا الماری سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ دلشیر سے نظریں ملائے بغیر واش روم میں گھس گیا۔ دلشیر جیسے ہوش میں ہر بیگ سے سگریٹ اور لائٹر نکالتا بالکنی میں چلا گیا اور سگریٹ پینے لگا۔ یہاں سے لون کا منظر بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ وہ لڑکی سے بے خبر وہاں اپنے کے سنگ بیٹھی انجوائے کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ بہت بھلی لگ رہی تھی۔ اس کے دل نے اس وقت شدت سے دعا کی
لہٰذا اگر عاشق کے ساتھ اس کی خوشیاں جڑی ہیں تو آپ ہمیشہ اسے ساتھ رکھنا، میرے لیے میری خوشیوں سے بڑھ کے اس کی مسکراہٹ عزیز ہے، اسے ہمیشہ یوں ہی قائم و دائم رکھنا۔ اس ایک آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی پلکوں کی بات توڑ کر گالوں پر بہہ نکلا تھا، جسے اس نے فوراً اپنی ہتھیلی سے رگڑ کر صاف کیا تھا۔ کون کہتا ہے مرد روتا نہیں ہے؟ جب آپ کا دل محبت سے عشق تک کا سفر کر لیتا ہے تو پھر یہ مضبوطی کا دکھاوا نہیں ہوتا۔ عورت تو ہمیشہ سے محبت سے گوندھی ہوئی ہے، لیکن عورت میں نرمی بھی ہوتی ہے، اسے جس طرف موڑا جاتا ہے مڑ جاتی ہے، کبھی فیملی کے لیے، کبھی عزت کے لیے، کبھی معاشرے کے لیے، وہ خود کو بدل لیتی ہے۔ لیکن مرد کو اگر سچی محبت کسی سے ہو پھر وہ اس عورت کو چاہ کر بھی بلا نہیں پاتا، اس کی جگہ کسی کو دے نہیں پاتا، لیکن شرط یہ ہے کہ محبت سچی ہو۔ مردان خانے میں وہ سب سے ملا، دادا جان، بابا زریان، بابا جان اور دادا جان تو اس سے پہلے بھی بہت اچھے سے جانتے تھے۔ اس سے ملنے کے بعد روحان اسے بھی جان سے ملوانے آیا تھا۔ ملوانا تو ایک بہانہ تھا، اسے تو بس اپنی خرگوش کو سراہنا تھا۔ وہ جاننا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن روحان جانتا تھا کہ بنا کسی سولڈ ریزن کے اسے اندر جانے کی پرمیشن نہیں ملے گی، اس لیے اسے کھینچتا وہ اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس نے زریان کو مختلف نظروں سے دیکھا، لیکن اس نے چہرہ موڑ کر ہری جھنڈی دکھا دی تھی۔ دلشیر نے اسے گھور کر دیکھا، لیکن وہاں پر واقع سے تھی۔ وہ اندر جانے ہی لگے تھے کہ آنا اور رضا نے اسے راستہ روک لیا تھا۔ دلشیر نے ایک نظر اسے دیکھا، جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ ہاں، لیکن اس بار دوپٹہ اس کے سر پر تھا اور بہت خوبصورتی سے ٹکا ہوا تھا۔ کہاں چلے دیور جی؟ اندر دولہے کی انٹری پر پابندی ہے۔ آنا نے مسکراتے ہوئے جیسے اسے چڑھایا تھا۔ ارے بھابھی صاحبہ، ہم تو صرف آپ کے دوسرے دیور کو بھی جان سے ملوانے لے کر جا رہے ہیں، ورنہ ہمیں کوئی شوق نہیں آپ کی دیورانی کا 1000 بار دیکھا ہوا منہ دوبارہ دیکھنے کا۔ اس نے بھی ہنستے ہوئے فوراً بدلہ لیا تھا۔ بھیا، آپ حالے کے بارے میں ایک لفظ نہیں بول سکتے۔ ازا نے چھوٹی سی ناک چڑھتے غصے سے اپنے بھائی کو گھورا تھا۔ دلشیر جو نظریں جھکائے سنجیدگی سے ان کی باتیں سن رہا تھا، اس کی غصے بھری آواز پر مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھر گئی تھی۔ آنا نے پہلے دلشیر کو پھر گھور کر روحان کو دیکھا۔ بھولے مت، آپ کی بھابھی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی سالی بھی ہیں، تو اس لیے سوچ سمجھ کے بولیے گا، ورنہ ہم اپنی لڑکی آپ کے ساتھ رخصت نہیں کریں گے۔ آنا نے اسے دھمکایا تھا اور اس کا خاطر خواصر بھی ہوا تھا۔ اچھا نا میری سالی صاحبہ پلس بھابھی صاحبہ، اتنی ظالم تو نہ بنے، کچھ لین دے کر بات کا رفع دفع کرتے ہیں نا۔ روحان نے مشکل سے شکل بنا کر بیچ کا راستہ نکالا تھا۔ بھیا، صرف بھابھی نہیں، میں بھی ہوں، ہم دونوں کے ساتھ ڈیل کرنی پڑے گی آپ کو۔ ازا نے جلدی سے یاد دلایا تھا، کہیں وہ اکیلے آنا کے ساتھ ڈیل نہ کر لے۔ اچھا کتنا چاہیے بتاؤ تم دونوں؟ زیادہ نہیں، بس 3 لاکھ، کیونکہ سب کے حصے میں 1 لاکھ تو آنے چاہیے نا۔ آنا نے جلدی سے کہا۔ 1 لاکھ مطلب ٹوٹل 2 لاکھ، لیکن یہ 1 لاکھ ایکسٹرا کس خوشی میں؟ روحان نے جیب سے کیش نکالتے ہوئے کہا تھا، جو اس کے پاس صرف 1 لاکھ ہی تھے۔ یار مدد کر تھوڑی، اس نے دلشیر کے سامنے ہاتھ آگے کیے ہوئے تھے۔ دلشیر نے اپنا پرس نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ 1 لاکھ میرے ایک بھابھی کے خالے کے۔ ازا نے روحان کی انفارمیشن میں اضافہ کیا تھا۔ روحان نے گھور کر دونوں کو دیکھا۔ یہ سالی اور بہن کا تو سمجھ میں آتا، لیکن دلہن کو کس چیز کا نیک چاہیے بھائی؟ نہیں جانا، ہمیں اندر واپس چلتے ہیں دلشیر۔ وہ دلشیر کا ہاتھ پکڑے مڑنے لگا تھا کہ فوراً ازا نے آگے بڑھ کر اس کا وہی ہاتھ پکڑ لیا تھا جسے اس نے دلشیر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ بھیا پلیز رکے نا۔ اچھا بس ہمیں دے دیں، اپنی بیوی کو آپ سنبھال لیجیے گا۔ دلشیر تو اس کے ہلکے سے لمس پر ہی رک گیا تھا۔ انہوں نے اچانک سے ادھر مچا لیا تھا۔ روحان نے ان سے کیا ڈیل کی کیا نہیں اسے پتہ نہیں چلا، بس وہ ان کے ساتھ اندر چلا گیا تھا۔ بیجان ان کو راستے میں مل گئی تھی۔ ارے میرا بچہ آیا ہے، ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو۔ بیجان نے دلشیر کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ دلشیر ان کی محبت پر ہلکے سے مسکرایا۔ روحان اس کو وہاں چھوڑتا اپنے دلہن کی طرف بڑھ گیا، جو خوبصورتی سے اس کے نام پر سجی سوری بیٹھی تھی۔ آج صبر کا اس پر الگ ہی روپ آیا تھا۔ روحان سے صبر کرنا مشکل ہو گیا تھا، اس کا بس نہیں چڑھ رہا تھا وہ اسے سب کے سامنے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جائے۔ وہ آگے بڑھا اور موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا، کیونکہ اس وقت گھر میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں آیا تھا، بس رشتے دار میں کچھ لڑکیاں تھیں۔ روحان کے اتنے قریب آ کر بیٹھنے پر وہ گھبرا گئی تھی اور خود میں سمٹ کے بالکل اس کے ساتھ لگ کر بیٹھا تھا۔ سننے میں آیا ہے کوئی ہم سے نیک لینے کے لیے بہت بےتاب ہو رہا ہے۔ اس نے تھوڑا سا حالے کی طرف جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کے اتنے پاس آنے پر حالے کا دل سینے میں اچھلنے لگا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ روحان بہت گہری نظر سے اپنی خرگوش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذرا سے پاس آنے پر ہی لال پیلی ہو جاتی تھی، لیکن نیک تو آپ کو تب ملے گا جب آپ پور میرے نام پر سجی میرے کمرے میں آ کر میرے بستر پہ بیٹھیں گی، میری تمام تشنگی کو دور کرنے کے لیے میرے دل کو سکون پہنچائے گی۔ روحان کے اس طرح بے باک جملے پر اس کے استان خطا ہوئے تھے۔ اس کی گرم سانسوں سے اپنا کندھا جھلستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اسے لگا وہ وہاں سے نہیں ہٹا تو وہ اپنی جان کی بازی ہار جائے گی۔ اس کے بعد جو اس نے کیا، اس کی کسی کو بھی امید نہیں تھی۔ ماما یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ حالے نے اچانک سٹیج پر کھڑے ہو کر فائزہ بیگم کو آواز لگائی تو سب مہمانوں سمیت حویلی والے بھی اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ روحان تو اپنی جگہ سے ہی اچھل پڑا تھا، اسے حالے سے ایسی حرکت کی بالکل امید نہیں تھی۔ بیجان فائزہ بیگم روحان کو گھور کر دیکھنے لگے۔ آنا اور رضا جلدی سے بھاگ کر حالے کے پاس آئی تھی کہ کہیں وہ مزید کوئی گھور افشانی نہ کر دے۔ سب کے ساتھ دلشیر بھی حیران نظروں سے کبھی حالے کو تو کبھی روحان کو دیکھنے لگا، جو اپنی جگہ شرمندہ سے کان کو جا رہا تھا۔ بیجان نے اچھے سے جھڑک کر روحان کو باہر نکالا تو دلشیر بھی اس کے ساتھ باہر زریان کے پاس آ گیا تھا۔ دلشیر ابھی بھی حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ ویسے کیا تنگ کیا تھا تم نے بھابھی کو؟ دلشیر نے سے پوچھا تو زریان نے ناسمجھی سے دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ دلشیر نے اسے اندر حالے کی حرکت اور روحان کی حالت کے بارے میں بتا دیا۔ آج کافی مہینوں بعد اس کی آنکھوں میں شرارت تازہ تھی۔
बेसाख्ता ज़रियान का कहका गूंजा था। इसके कहके में दिलशेर का कहका भी शामिल था। इसको हंसते देखकर लाख गुस्से के बाद भी रूहान को हंसी आई थी। इन तीनों को पागल की तरह हंसते देखकर दादा जान ने मुड़कर इन दोनों को देखा और हमेशा ऐसे ही हंसे रहने की दुआ दी। भाई सुबह सुबह आपकी अच्छा आज हाले की रुखसती थी। रुखसती भी क्या भाई, बस एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना था, लेकिन घबराहट से इसकी जान निकल रही थी। कल रात आना ने इसकी हरकत पर इसे मियाँ बीवी के रिश्ते की नज़ाकत के बारे में जितना समझा सकती थी समझा दिया था, और हाले को भी इसे सोच कर शर्मिंदगी के साथ घबराहट भी हो रही थी। अभी इसकी उम्र क्या थी, सिर्फ 17 साल, और वो अपनी उम्र की लड़कियों की तरह तेज़ नहीं थी। फायजा बेगम ने हमेशा अपने बाजू में छुपा कर रखा था, इसलिए वो दूसरों से बहुत ज़्यादा मासूम थी। आपको मुझे बहुत डर लग रहा है बहुत, वो अज़ा की गोद में लेटे परेशानी से बोले थे। मेरी जान परेशान होने की क्या ज़रूरत है, भैया तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। इसने हाले के बालों में हाथ फेरते हुए कहा था। इसने कभी भी हाले को कज़न नहीं माना था, बल्कि सगी बहन समझा था, इसलिए इससे मोहब्बत भी बहुत थी। लेकिन वो मुझे कल की वजह से डांटेंगे, देखा नहीं था कैसे घूर रहे थे मुझे। कल इसने अपनी परेशानी बताई थी। इसका भी एक हाल है, ऐसा कि आंखों में शरारत चमकी थी। क्या वो जल्दी से उठकर बैठ के सारी नज़र से ऐसा की तरफ देखने लगी। तुम जैसे भाई तुम्हारे पास बैठेंगे तो बस इनसे कहना है तुम्हें बेबी चाहिए, तुम्हें भी मामा बनना है, देखना वो तुम्हें फ़ौरन माफ़ कर देंगे। सच कह रही हैं आप, वो मुझे डांटेंगे तो नहीं ना? इससे पूछा तो नहीं, पक्का देखना वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। जाने से यकीन दिलाया था। इससे पहले वो कुछ और कहती है ना, और फायजा बेगम कमरे में आई थी। उठो लड़कियों, जल्दी से अपना सामान उठाओ, बाहर ज़रियान इंतजार कर रहा है, तुम तीनों को पालिश होकर आएगा, फिर ज़रियान ही तुम तीनों को हाल में लेकर आएगा। जल्दी करो, 5 मिनट है, नीचे पहुँचो। वो तीनों को जल्दी से कहकर नीचे की तरफ चली गई थी। वो जल्दी से तैयार होकर ज़रियान के साथ पार्लर चली गई। हवेली मेहमानों से भरी पड़ी थी। दिलशेर भी हवेली में रुका हुआ था। वो वहाँ रहना तो नहीं चाहता था, लेकिन बीजान की डांट पर आगे से मना नहीं कर सका। सारा बेगम ने नेहा के पेपर्स का कहकर शादी में आने से माजरत कर ली थी। बाकी आशिर का फ़ोन 2 दिन से नहीं लग रहा था, इसलिए इसका कुछ पता नहीं था। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। सभी को कोई ना कोई काम करने में मसरूफ़ थे। रुखसती का फंक्शन वहाँ के सबसे खूबसूरत बैंक्वेट में मुनक़िद किया गया था। दादा जान, बीजान, आज़ाद, दिलशेर और आलम साहब को रूहान के साथ बारात लेकर जाना था। ज़रियान और फायजा बेगम वहाँ बारात के साथ इस्तकबाल के लिए पहले मौजूद थी। डीप रेड लहंगे के साथ भारी ज़ेवरात पहने हुए नज़र के लगने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से इसका कमसिन हसीन हुस्न किसी को भी अपना ग्रेवा बना सकता था। वो आईने में अपना रूप देखकर खुद से ही शर्माई जा रही थी। अज़ाना ने बेसाख्ता इसकी नज़र उतारी थी। इस वक्त वो बैठी आलम साहब का इंतज़ार कर रही थी। आना और हाले को ज़रियान लेकर जा चुका था। चूँकि अज़ा ने बारात के साथ जाना था, इसलिए वो आलम साहब का इंतज़ार कर रही थी। मैम आपके घर से आपको लेने के लिए आए हैं, बाहर आपका वेट कर रहे हैं। चौकीदार ने आकर से पैगाम दिया तो जल्दी से उठकर सामान उठाती हुई मुश्किल बाहर चलती हुई आई थी। स्किन कलर का गरारा पहनने से चला भी नहीं जा रहा था। और जल्दी से खुद को संभालती बाहर आई तो दिलशेर पर नजर पड़ी तो अपनी जगह पर जम गई थी। वो क्यों आया था इसे लेने, तो पापा ने आने वाले थे। इसने दिलशेर की आंखों में अजीब सी तकलीफ नजर आई थी। पहले तो वो हमेशा हंसमुख रहता था, न जाने ऐसा कौन सा गम मिला था जो वो अपने आप से बेजार हो गया था। इसे हमेशा दिलशेर से घबराहट होती थी। दिलशेर ने जब इसे देखा तो फौरन नजर झुका ली और गाड़ी का बैक डोर खोल दिया था। वो खामोशी से ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। न अज़ा को भी इसकी गाड़ी में बैठना पड़ा। वो बार बार अपने हाथों को मसल रही थी। उसने गाड़ी रोड पर डाल दी थी। अंकल को काम ज़्यादा था, मेहमान आना शुरू हो गया था, इसलिए वो लेने नहीं आ सके, मुझे भेज दिया। दिलशेर ने एक नज़र इसके हाथों पर डाली और उसे आगाह किया ताकि वो ईजी होकर बैठ जाए। थोड़ी देर बाद वो आराम से बैठ गई थी। इसके बाद वो सब बारात लेकर निकले थे। वो और राना बैंकॉक में ब्राइडल रूम में बैठे हुए थे जब वही बारात की आमद का शोर उठा था। जो वो इतनी देर बिल्कुल रिलैक्स बैठे थे, अचानक दिल बहुत जोर से धड़का था। इसने जल्दी से आना का हाथ थाम लिया था। मुझे डर लग रहा है भाभी बहुत, वो रोने वाली हो गई थी। चंदा क्या हो गया है, हाले तो बहुत बहादुर है, क्यों घबरा रही हो, कौन सा तुम दूसरे घर में जा रही हो, सब तुम्हारे अपने, तुम्हारे हाथ है। मुझे तुमसे हरगिज़ इतनी बुज़दिली की उम्मीद नहीं थी। अब ये पानी पियो और बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। वो इसे पानी का गिलास पकड़ाती बाहर आ गई ताकि फायजा बेगम की मदद कर सके। फुल ऑफ वाइट शेरवानी में शहजादों की आन बान रखे अपने दराज कद के साथ वो बेहद शानदार लग रहा था। इसकी पर्सनालिटी पर सब पर छाई हुई थी। ये दिलशेर ने वाइट कॉटन का सूट पहना हुआ था और ज़रियान ने ग्रे सूट के साथ ब्लैक शॉल ले रखी थी। वो तीनों बेहद हसीन लग रहे थे। माशाल्लाह देवर जी, आप तो आज आ गए हैं, आना ने इसे हार पहनाते हुए कहा था। उसने सर को खम देकर अपनी तारीफ वसूल की और आकर फायजा बेगम ज़रियान के गले लगा। इसके बाद स्टेज की तरफ बढ़ गया। आना और रज़ा हालिक को थाम कर आस्ता आस्ता स्टेज तक लाई थी। रूहान तो इस पर से अपनी नज़रें हटाना भूल गया था। इससे पता नहीं था कि दुल्हन के लिबास में इस कदर हसीन लग सकती है। वैसे देखते ही रह गया था। रूहान हाथ आगे करो, ज़रियान की भारी आवाज़ पर होश में आया, जल्दी से एकदम स्टेज से नीचे उतरा और इसके हाथ थाम कर ऊपर ले आया था। इसके हाथों की कपकपाहट वो वाज़ेह महसूस कर सकता था। इसे लाकर सोफे पर बिठाया और इसे कुछ फासले पर बैठ गया, क्योंकि इसकी कल की हरकत वो भूला नहीं था। वो कमरे में जाकर एक एक चीज़ का हिसाब लेने वाला था। नज़ा की नज़र अचानक तारा जान के साथ बातें करते अशर पर पड़ी। इसके कदम बुरी तरह डगमगाए थे। अभी वो गिनने लगी थी कि
دلشیر نے اس کی قمیض کے آستین سے پکڑ کے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ ازا نے ڈر کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک نظر دلشیر کو دیکھا جس نے کسی فرشتے کی طرح گرنے سے اسے بچایا تھا۔ اگر وہ اسٹیج سے گر جاتی تو آگے کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ دلشیر نے حیران سے اس کی آستین چھوڑ دی تھی۔ ازا نے بھی دلشیر کی چیز نوٹ کی تھی کہ اس نے ازا کو غلطی سے بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ بنا کچھ کہے اسٹیج سے اتر گئی تھی۔ عاشق کی نظر بھی اس پہ پڑ گئی تھی۔ اس نے ایک مسکراہٹ ازا پر اچھالی تو ازا نے ہڑبڑا کر نظریں جھکا لی تھی۔ روحان اور حالے کی جوڑی کو سب نے خوب سراہا تھا۔ ابھی جان نے تو کئی بار دونوں کی نظر اتاری۔ کس کا ہے یہ؟ وہ ایک کونے میں ازا کے بازو پر دبوچے سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا اشارہ اپنے پیٹ کی طرف دیکھ کر ازا کا دل کیا زمین پر اس میں سما جائے۔ وہ کیسا شخص تھا جو اپنی ہی اولاد کو کسی اور کا کہہ رہا تھا کہ اپنی بیوی کی پاکیزگی اسے ابھی تک یقین نہیں ہو سکا تھا۔ کہاں اس کے کردار میں جھول تھا جو وہ اسے اپنے ہاتھوں کے ساتھ لفظوں سے بھی اذیت دیتا تھا۔ چھوڑیں مجھے، آپ اس طرح کی گھٹیا بات کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، الفاظ ادا کرتے ہوئے آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ اس کے موبائل میں کال آئی۔ اس نے کال اٹھائی۔ ازا کا بازو ابھی بھی اس کے سخت گرفت میں تھا۔ ہاں اچھا ویٹ 2 منٹ بعد کال کرتا ہوں۔ نہ جانے وہاں سے کیا کہا کہ اس نے ازا کی طرف دیکھا۔ بس چپ کرو، پھر رونا دھونا رات کو بات کرتا ہوں تم سے، اب جاؤ یہاں سے۔ اس نے ناگواری سے ازا کی طرف دیکھا تو بھاگتے وہاں سے نکلی تو سامنے سے دلشیر کو آتا دیکھ اس کے قدم آہستہ ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ صاف کیا اور اس کے پاس سے گزر گئی تھی۔ دلشیر ایک کال ریسیو کرنے کے لیے آیا تھا لیکن ازا کو روتا دیکھ اس کا دل دکھا تھا۔ وہ کیوں رو رہی تھی اتنا؟ لیکن اسے حق نہیں تھا کہ اسے سوال کر سکے، اس لیے یہ پریشانی سے آگے بڑھ گیا۔ یس مائی لو ڈارلنگ، جسٹ بی پیشنٹ فار اے فیو ڈیز۔ دلشیر نے آواز کی سمت دیکھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس سے ازا کی شادی ہوئی تھی۔ لو یو ٹو بیبی۔ دلشیر کو حیرت ہوئی تھی، وہ کس سے اتنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اسے ازا کا روتے ہوئے جانا بھی یاد آیا۔ وہ خوش نہیں تھی اشر کے ساتھ، اس سے آگے کا سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ وہاں سے نکل گیا۔ باہر آیا تو ازا نا کے ساتھ مل کر روحان کو گھیرے ہوئے تھی۔ پتہ نہیں کون سی رسمیں اس کو لے کر اس کو لوٹ رہی تھی۔ اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ دلشیر کو سب اپنی غلط فہمی لگی، وہ بھی خاموش ہو گیا۔ اسے بہت ساری نظموں کے بعد فائزہ بیگم روحان کے کمرے میں بٹھا کر گئی تھی۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس کے تیری پسینے سے تھر تھی ایک گھبراہٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ روحان اچھا خاصا آنا اور ازا سے لٹ کر کمرے میں آیا تھا۔ وہ دشمن جان اس کے بستر پر اسی کے لیے آج سج سور کر بیٹھی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس، اس کے ہر قدم پر حالے کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ کسی جگہ پیچھے ہوئی، روحان اس کے پاس بیٹھا، اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حالے کو لگا بس وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کی دھڑکنوں کی آواز سے دور بیٹھے روحان بخوبی سن سکتا تھا۔ وہ تھوڑا اور قریب ہوا۔ حالے نے زور سے اپنی آنکھیں مچ لی تھیں۔ آنکھیں کھولو حالے اور میری آنکھوں میں دیکھو۔ روحان کی بھاری گمبھیر آواز کمرے میں گونجی۔ روحان کی آواز پہ کے جسم پر کب کبھی طاری ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں کو اور زور سے میچ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ آنکھیں کھولو حالے، کل رات کی سزا بھی تو دینی ہے تمہیں۔ اس کی سرد آواز پر حالے ڈر کر جلدی سے آنکھیں کھول لی تھی۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ واش روم دیکھ رہی ہو نا؟ اس نے واش روم کی طرف اشارہ کیا۔ حالے نے جلدی سے ہاں میں ہاتھ ہلایا تھا۔ آج پوری رات وہاں بند رہو گی تو یہ تمہاری سزا ہے۔ اس کی سرسراتی آواز پر حالے نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمک رہے تھے۔ روحان مجھے معاف کر دے۔ روحان کے گھورنے پر اس نے اپنا جملہ درست کیا تھا۔ معافی نہیں ملے گی، تم جانتی ہو نا میں کون ہوں تمہارا۔ پھر بھی سب کے سامنے تم نے مجھے شرمندہ کیا۔ اس نے گہری سنجیدگی سے کہا تھا۔ دل تو حالے کے خوفزدہ چہرے پر قہقہ لگانے کا تھا لیکن اسے ڈرانا بھی ضروری تھا تاکہ آئندہ اس کی عزت کا فلودہ نہ کرے۔ وہ اٹھا اور حالے کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے لگا۔ روحان نے مجھے ماما بننا ہے۔ وہ جو اسے اٹھانے لگا تھا اس کی بات پر جھٹکے سے مڑا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی چھوٹی سی بیوی کو دیکھنے لگا۔ یقیناً اس کے دماغ کی کارستانی نہیں ہو سکتی۔ اسے چند پل لگے تھے سمجھنے میں۔ وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، پرشوق نظروں سے حالے کو دیکھنے لگا جو اپنا منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے 2 انگلیوں سے اس کا منہ بند کیا۔ دل تو کر رہا تھا اسے اپنے طریقے سے بند کرے لیکن تھوڑا صبر کرنا بھی ضروری تھا۔ تمہیں سچ میں ماما بننا ہے؟ اس نے خمار آلود نظروں سے دیکھا تھا۔ حالے نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ اور بھابھی نے کہا ہے کہ آپ سے بیبی مانگوں، مجھے بہت پسند ہے روحان بیبی۔ اس نے جلدی سے روحان کو بتایا جیسے وہ اسی وقت اسے بیبی کا لے کر دے دے گا۔ میری جان بہت معصوم ہے۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا تو حالے خود میں سمٹ گئی تھی۔ بیبی لانے کے لیے میں جو بولوں گا تمہیں کرنا پڑے گا، کرو گی نہ جانا؟ اس نے حالے کے گال کو انگلی سے چھوتے ہوئے کہا تھا۔ میں سب کروں گی۔ حالے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا جیسے سے کتنی جلدی ہو بیبی کی، ایسے مت دیکھو روحے من، تمہاری آنکھیں مجھے ہوش حواس سے بیگانہ کر دیتی ہیں، تمہاری لب مجھ پر نشہ طاری کر دیتی ہیں۔ ایک بار چھونے کے بعد میں کئی دنوں تک پیاسا رہتا ہوں۔ وہ مدہوشی سے اس بیڈ پر لٹا اس پر جھک چکا تھا۔ حالے نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں بیچ لیا اور آنکھیں سختی سے مچ لی۔ اور دھڑکنوں نے آج شور مچانے کی قسم کھائی تھی۔ میں بہت پیاسا ہوں، آج مجھے سیراب کر دو میری جان۔ روحان نے اس کا گال سلا کر سلاتے ہوئے محبت بھری سرگوشی کی تھی۔ حالے نے اس کا وہی ہاتھ سختی سے تھام لیا تھا اور بند آنکھوں سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ روحان اسے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور ایک ایک کر کے اس کی جوڑی اتارنے لگا۔ اس کی انگلیوں کے لمس سے اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے روحان اس کا دوپٹہ اتار کر صوفے پر پھینکا اور اپنی شیروانی اتار کر دوبارہ اس پر جھک گیا اور اس کی گردن پر لب رکھ دی۔ اس نے
جٹ سے آنکھیں کھولی اور اسے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے قریب ہو گیا تھا۔ مجھے مت روکو میری جان، مجھے خود میں گم کر لو اور مجھے دنیا سے بیگانہ کر دو تاکہ میں تمہارے سوا کچھ نہ دیکھوں، کچھ سوچوں بھی نہ۔ وہ سرگوشی میں اس کے کان پر بول رہا تھا۔ روحان کے ہونٹ گردن پر بہت بے باکی سے سفر کر رہے تھے۔ روحان نے اس کا چہرہ تھوڑی سا پکڑ کے اوپر کرتے اس کے ہونٹوں کو بے چینی سے دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے اس پر جھک گیا اور ان ہونٹوں کا رس پینے لگا۔ خالد نے اس کی پیٹھ پر ناخن گاڑے اسے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے کام میں مگن رہا اور اپنے ہاتھوں کو اس کے جسم پر کھلا چھوڑ دیا جو بے باکی سے اسے چھونے لگے تھے۔ روحان نے کچھ پل کے لیے اسے چھوڑا تو وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ پلیز نہیں کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے روحان کے سینے پر ہاتھ جمائے کہا تھا، چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا اور آنکھیں خوف زدہ۔ میں تمہارا ہر ڈر سمیٹ لوں گا، مجھے مت روکو۔ اس کے کندھے سے سر نیچے کر کے بھاری لہجے میں بولا تھا۔ وہ دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھکا، اس کے لبوں کو قید کر کے جیسے ذات کرنا بھول چکا تھا۔ ہونٹوں کو چھوڑ کر وہ اس کی گردن پر جھکا اور وہاں جا بجا اپنے لنگ چھوڑنے کا نیچے کا سفر کرنے لگا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہاتھ پیر چلا کر اسے خود سے دور کر دیتی۔ اسے لگا جیسے آج وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ اس نے سہارے کے لیے روحان کے گلے میں بازو ڈال دیے تھے۔ تم نے میری نیندیں اڑا دی ہیں، تم میرے حواسوں میں ایسے چھا گئی ہو کہ مجھے جیسے انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ تمہیں پانے کی تشنگی تھی، وہ آج مزید بڑھ گئی ہے۔ میں یہاں آ کر پیاسا نہیں جانا چاہتا۔ اس کے سرگوشی پر وہ گھبرائی لڑکی مزید گھبرا گئی تھی۔ روحان نے لائٹ آف کی اور اس پر جھک گیا تھا۔ اس کی بڑھتی گستاخیاں حلق تک خشک کر رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنا آپ ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ روحان بہت نرمی اور محبت سے اسے خود میں سمیٹتا گیا، کھڑکی سے جھانکتا جہاں مسکرا کر دونوں میں بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ دور کھڑی قسمت ان کے ملن پر مسکرا رہی تھی۔ ڈیئر ریڈر، کیسے لگی آج کی ایپیسوڈ؟ آج کی ایپیسوڈ اتنی ہے، میرے خیال سے آگے 3 سے 4 ایپیسوڈ مزید ہوں گی یا اس سے بھی کم ہو سکتی ہیں۔ تو کل یا پرسوں ملتے ہیں نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اگر آپ لوگ اچھا رسپانس دیں گے تو نیو ایپیسوڈ میں جو ہے وہ کل ہی آ جائے گی، اگر نہیں دیا تو پھر 1-2 دن تک آئے گی۔ تو جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے۔ اپنا خیال رکھے بہت سارا۔ اللہ حافظ۔